الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ محترم حاضرین جمعہ، قرآن کریم کے 19ویں پارے کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے تعلق سے ایک بات نقل کی۔ وقال الرسول، رسول نے کہا، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر قرآن کریم سے بہت پریشان تھے۔ وہ جتنا لوگوں کو قرآن سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، لوگ اتنا زیادہ قرآن کی طرف آکرشت ہوتے تھے، مائل ہوتے، اٹریکٹ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے تو سیٹی بجاتے تھے، شور کرتے تھے، اور کھلم کھلا کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ مگر قرآن کے اندر ایک کشش تھی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تو مشرکین میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس نے قرآن سے روکنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ یہ 10 15 20 لوگوں کو اکٹھا کر کے قصے کہانی سناتا تھا۔
رستم اور سہراب کے قصے، ایران کے قصے، یہاں کے قصے، وہاں کے قصے. اچھا زبان بڑی اچھی تھی اس کی، بڑا فصیح و بلیغ تھا. تو جب وہ لوگوں کو قصے کہانی سنانے لگا تو قرآن سننے والے کچھ کم ہو گئے. اب اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تو لوگ کم لوگ سنتے، زیادہ تر لوگ نضر بن حارث کی زبان سے قصہ کہانی سننے کے لیے چلے گئے. اس موقع پر قرآن کی آیت نازل. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جب رسول نے کہا کہ اے میرے رب، تیرا کلام پڑھ رہا ہوں کوئی سننے والا نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں لوگ قصہ کہانی سننے، میری بات کوئی سننے کو تیار نہیں. تو اللہ نے تسلی دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اے نبی ہمارا دستور رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ کچھ دشمن لگے رہتے ہیں. یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. آپ کا رب آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے. آپ دل شکستہ دل نہ ہو، آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے. اس آیت کریمہ کا یہ شان نزول تھا. اس موقع سے یہ آیت نازل. میرے بھائیو، آج اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں، 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج ہماری حالت اگر ہمارے رسول دیکھ لیں تو شاید کل قیامت کے دن یہ کہے کہ اے اللہ، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، ذرا ہم سب اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آخری بار ہم نے قرآن کی کب تلاوت کی تھی؟ ہمارے 24 گھنٹے میں، ہمارے شب و روز میں، ہمارے روزانہ کے شیڈول میں ہم کتنا ٹائم قرآن کریم کے لیے نکالتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس قرآن کو عیسائی تو نہیں پڑھے گا، یہودی تو نہیں پڑھے گا، پارسی اور ہندو مذہب کے لوگ تو نہیں پڑھیں گے. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے. قرآن کھولتے ہی قرآن سب سے پہلے یہی کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس قرآن کو آج ہم نے چھوڑ دیا. جس قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کا کلام ہے. یہ بات یاد رکھیے، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، قرآن اللہ کا کلام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو معنی مطلب سمجھا دیا پھر نبی نے اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر دیا. نہیں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے. مسلمانوں پر کیسے کیسے دور آئے، جلایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، لاشوں کی لاشیں بچ گئی، مگر کیا قرآن کی عظمت میں کوئی فرق پڑا؟ قرآن اپنی جگہ عظیم ہے اور عظیم تھا اور عظیم رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت کی گارنٹی ہم نے. یہ قرآن جن لوگوں کے بیچ میں اترا وہ بڑے زبان داں تھے، ان کو اپنی زبان پر، اپنی لینگویج پر بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے ہمارے جیسی بولی کسی کی نہیں. انہی کی زبان میں قرآن اترا، عربی زبان میں اترا. اور قرآن نے چیلنج دیا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی اعلان کر دو کہ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات مل کر کے اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لے آئے، نہیں لا سکتے. اور قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا تو بڑی دور کی بات ہے. قرآن کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر والعصر ان الانسان لفی خسر. 3 آیتوں کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. قرآن نے اپنا چیلنج اور چھوٹا کر دیا، فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. اے نبی ان سے کہہ دو کہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. مان جائیں کہ تم بڑے زبان داں ہو، مان جائے کہ بڑے فصیح و بلیغ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا، کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کے جیسی ایک سورت لے آؤ.
نہیں لا سکے اور قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے. مخلوق کے اندر اتنی دم نہیں، مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ خالق کے کلام کا مقابلہ کرے. قرآن کی عظمت، قرآن کے لیے اللہ نے جس رات کو چنا، اللہ اللہ، وہ ایک رات 84 سال سے بھی بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن کے لیے اللہ نے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کے لیے اللہ نے جس فرشتے کو چنا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور قرآن جس ہستی پر اترا، جس رسول پر اترا، جس نبی پر اترا، وہ تمام نبیوں کے امام ہے، وہ تمام رسولوں کے سردار ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ ساری کائنات کے لیے رحمت تھی. اس قرآن کی عظمت کو ہم کب پہچانیں گے میرے بھائی؟ کبھی موقع ملے تو قرآن کھولو اور دیکھو کہ قرآن میں ہم کہاں ہیں. قرآن میں سب کا ذکر ہے، برے سے برے انسان کا بھی ذکر ہے اور اچھے سے اچھے انسان کا ذکر ہے. احنف ابن قیس ایک تابعی ہے. ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک آیت پر ان کی نظر پہنچی. اللہ فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہیں ایسی کتاب دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تم موجود ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ احنف ابن قیس نے کہا یا اللہ، قرآن میں ہمارا ذکر ہے. اب قرآن کے پنے الٹنے لگے کہ دیکھیں ہمارا ذکر کہاں ہے. پڑھتے پڑھتے سورہ سجدہ میں پہنچے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے وہ ہیں جب دنیا آرام سے بستروں پہ سوتی ہے رات میں تہجد پڑھتے. کہا یا اللہ میں ایسا تو نہیں. اور آگے بڑھے، اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. میرے نیک بندے رات کو بہت کم آرام کرتے. کہا یا اللہ میں ان میں سے تو نہیں. اور آگے بڑھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ کے ایسے بھی نافرمان ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے تو تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں. احنف ابن قیس نے کہا یا اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں. پڑھتے 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 جب سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 پر پہنچے، وآخرین اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں لیکن کچھ گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، اور انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم. امید ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم. اللہ بڑا معاف کرنے والا. کہا یا اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا. اے اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں جن کا تو نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں ذکر کیا. میرے بھائیوں، ہم بھی قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں. قرآن میں ہمارا ذکر ہے. جو کتاب مردہ دلوں کے لیے زندگی بن کر آئی تھی، اس کتاب کو ہم نے مردوں کو بخشوانے کی کتاب بنا دیا. کوئی مر گیا قرآن خوانی ہو رہی ہے، گھر میں برکت کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے، دکان میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے. اس کتاب کا یہی مقصد تھا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب روح ہے، یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب حیات ہے. اس کتاب میں مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے. یہ قرآن شفا ہے، یہ بیماریوں سے شفا ہے، یہ شرک کے لیے شفا ہے، یہ بدعت کے لیے شفا ہے، یہ دل کے امراض کے لیے شفا ہے، یہ دل میں چھپے ہوئے کھوٹ کے لیے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے. اور میرا دعویٰ ہے اگر کوئی ڈھنگ سے پورا قرآن پڑھ لے، پورے قرآن کی تلاوت کر لے، مجھے یقین ہے قرآن پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھنے کے بعد کوئی شرک نہیں کر سکتا. قرآن کو غور سے پورا جو پڑھ لے، اللہ کی قسم وہ مشرک نہیں ہو سکتا. اللہ نے مکھی کی مثال دی ہے، اللہ نے مچھر کی مثال دی، اللہ نے مکڑی کے جالے کی مثال، اللہ نے مثالوں کے انبار لگا دیے. قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں، قرآن کا کوئی صورت ایسی نہیں جس میں اللہ نے توحید نہ سمجھائی ہو، جس میں اللہ نے شرک سے نہ ڈرایا ہو. قرآن پڑھنے والا شرک کرے گا. مگر افسوس تو یہی ہے، اقبال کے لفظوں میں کہا جائے تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. کوئی پڑھتا نہیں، کوئی پڑھتا ہے تو غور نہیں کرتا، کوئی غور کرتا ہے تو عمل نہیں کرتا، کوئی عمل کرتا ہے تو دوسروں کو پہنچاتا نہیں ہے. اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت دیتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے، جو اس قرآن کو پس پشت ڈال دے، جو قرآن کی تلاوت نہ کرے، جو قرآن پر غور نہ کرے، جو قرآن پہ تدبر نہ کرے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم پٹ رہے ہیں، آج اگر ہم لٹ رہے ہیں، آج اگر ہم کٹ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے رشتے قرآن سے توڑ دیے۔ مصیبتیں نہ آئیں تو کیوں نہ آئیں، پریشانیاں آئیں تو کیوں نہ آئیں کہ آج ہم نے اس قرآن کو اپنے گھروں میں ریشم اور حریر کے جزدان میں لپیٹ کے، ریشم اور حریر کے کپڑوں میں لپیٹ کے ہم نے اس قرآن کو رکھ دیا ہے۔ بس تبرک کی کتاب ہے، قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں۔ بڑے جوش میں آئے تو رمضان کا مہینہ آیا، ایک آدھ دو قرآن پڑھ لیا، تراویح میں سن لیا، بس ہو گیا، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اور یہ قرآن ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس قرآن کے بعد اب دنیا میں کوئی اللہ کی کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں سنبھالنا بھی ہے اور دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ اور جانتے ہو، گھروں میں آج مسائل ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کے بیچ میں انبن ہے، ساس بہو کے بیچ میں کھٹ پٹ ہے، آج گھروں میں نہ اتفاقی ہے نہ چاقی ہے۔ جانتے ہو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے برکت اڑ گئی، وہ برکت جو قرآن کریم کی بدولت تھی۔ مجھے بتاؤ ذرا، ہم اپنے سوسائٹی اور سماج کا جائزہ لیں، آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت سے صبح کا آغاز ہوتا ہے، نہ بچے پڑھتے ہیں، نہ بزرگ پڑھتے ہیں، نہ عورتیں پڑھتی ہیں، نہ مرد پڑھتے ہیں۔ گھر میں برکت آئے تو کہاں سے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا کلام نہ پڑھا جائے وہ گھر مردہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر زندہ ہے۔ ہم نے گھروں کو قبرستان بنا دیا، ہمارے گھر قبرستان ہو گئے کہ جہاں قرآن نہ پڑھا جائے، جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ہمارے رسول نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، یقیناً ہم میں سے ہر انسان کی نیکیوں کی جھولی خالی ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ کل قیامت کے دن بھی یہ قرآن ہمارے کام آئے گا، کل قیامت کے دن بھی یہ قرآن ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، اے میری امت کے لوگوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ قرآن آگے کہے گا، اے اللہ، لوگ سوتے تھے یہ اٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ یہ قرآن پر غور کرتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ قرآن پر عمل کرتا تھا۔ قرآن ہماری سفارش کرے گا، قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کا دامن پکڑ لو، فلاں کا دامن پکڑ لو، جس کو پکڑنا ہے اس کو کوئی پکڑ نہیں رہے۔ قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، قرآن قیامت میں بھی کام آئے۔ اور جانتے ہو اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں؟ فرمایا، اہل القرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا، قرآن کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ، قرآن پڑھنے پڑھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کوئی معمولی کتاب ہے؟ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں کہا،
پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ چور ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا، تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. میرے بھائیو، ہم تو انسان ہیں، گوشت پوشت کے بنے انسان ہیں، ہمارے بدن کے اندر تو دھڑکتا ہوا دل ہے. یہ قرآن ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کوئی اثر نہیں اس قرآن کا. نبی اس قرآن کو پڑھیں تو رونے لگے، صحابہ اس قرآن کو سنے تو رونے لگے، جنات اس قرآن کو سنے تو ایمان لے آئے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اے نبی یاد کرو جنات کی ایک جماعت جا رہی تھی، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے نبی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کے کانوں میں قرآن کی آیت کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کی آواز جنات کے کانوں میں گئی. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جنات نے کہا کہ رک جاؤ، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ذرا اس کو سنا جائے. جنات خاموش ہو کے سننے لگے. فلما قضی، قرآن کی تلاوت ختم کی جناب محمد الرسول اللہ نے، ولوا الی قومہم منذرین، جنات ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ قرآن سنا ہے، لیکن جیسے ہی قرآن سنا اپنی قوم کے پاس واپس گئے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جس سے اللہ نے موسیٰ کے بعد اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو سیدھا راستہ بتاتی ہے، جو صراط مستقیم کی راہ بتاتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جنات نے اپنی قوم سے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، یہ قرآن پڑھنے والا اللہ کا رسول ہے، اللہ کا داعی ہے، اللہ کی طرف سے دعوت لے کر آیا ہے، اس کی دعوت کو لبیک کہو وآمنوا بہ، اس کے اوپر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اس پر ایمان لاؤ گے تمہاری بخشش ہو جائے گی. اللہ اللہ، اس قرآن کو جنات نے ایک بار سنا، ایمان لے آئے. قرآن ہم بار بار سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، تراویح کی نماز میں سنتے ہیں، کیسے پتھر دل ہے ہم، یہ دل کتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر ایمان کی کوئی چمک ہمارے دلوں میں پیدا نہیں. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دے. جنات نے ایک بار قرآن سنا، ایمان لے آئے. اس قرآن کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سنتے بھی تھے. بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا، اقرا علی القرآن، اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہیں، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ کہا کہ ہاں، انی احب ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج دوسرے کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. فلمی گانوں کے شوقین میرے نوجوان بھائیوں، اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کے گھومنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی اس قرآن کو بھی سنا کرو، کبھی اس قرآن کو بھی اپنے دل میں اتارا کرو. اللہ کی قسم میرا دعویٰ ہے، کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھا جائے، اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب مجھے ملے تھے، بنگلور کے مولانا عبدالعظیم مدنی، بنگلور کے بڑے مستند جماعت کے عالم ہیں. وہ بتانے لگے مولانا قرآن کی عظمت پر ایسے ایسے واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں. بولے ہمارے مدرسے سے جامعہ دارالسلام عمر آباد، وہاں سے کچھ علماء تبلیغ کرنے کے لیے تمل ناڈو کے گاؤں میں گئے اور وہاں غیر مسلموں کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے ان کو بات سمجھانے لگے. وہاں کوئی ایک بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر، یہ انجینئر تھا. اس انجینئر یا ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تم لوگوں کی باقی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، باقی باتوں میں جو تم بولتے ہو اس میں مجھے کوئی خاص کشش معلوم نہیں، مگر جب تم اپنا یہ عربی کا کلام پڑھتے ہو جس کو تم قرآن کہتے ہو، پتہ نہیں کیوں جب تم یہ پڑھتے ہو دل کھینچا سا چلا جاتا ہے، دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس ڈاکٹر اور انجینئر نے صرف اس وجہ سے قرآن خریدا، قرآن کا مطالعہ کیا اور آج وہ اسلام لا چکا. جس نے قرآن کی صرف آواز سنی تھی، صرف تلاوت سنی تھی، اس قرآن نے ایسا اثر کیا میرے بھائیوں کہ وہ ایمان لے آیا. میرے نوجوان بھائیوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بدنصیبی ہے ہماری،
کہ آج فلمی گانوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون مل رہا ہے، آج میوزک اور سنگیت کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون مل رہا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے دل کو قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، کہتے میں کیوں سناؤں، آپ تو خود قرآن صاحب قرآن ہے، کہا میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء پڑھنے لگا، فقرات علیہ سورۃ النساء، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، میں تلاوت کر رہا ہوں، کائنات کے امام سن رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں، نبی اکرم سن رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 پر پہنچا، اللہ فرماتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اے میرے نبی ہر امت میں ہم ایک گواہ لائیں گے، امت کے رسول کو اس کے اوپر گواہ بنائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے میرے رسول آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے، مسلمانوں کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا بس کرو، میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا رسول بنایا، اس ذمہ داری کا احساس، اس ذمہ داری کے بارے میں جب اللہ کے کلام کی یہ آیت پڑھی گئی، جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ نبی اکرم تو قرآن سن کے روئے، اور نبی کا امتی سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت قرآن کو الماری میں لپیٹ کر رکھ دے اور سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے سنا نبی اکرم تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ رات بھر اللہ کے نبی روتے رہے، فجر کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، آپ رات بھر تہجد کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ اے بلال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے رب نے مجھے اپنا آخری رسول بنایا، مجھے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اے بلال آج کی رات اللہ نے میرے اوپر ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی غور نہ کرے تو برباد ہے وہ آدمی، بیکار ہے وہ آدمی۔ کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اے میرے بندو اس کائنات کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میرے ان بندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، کائنات پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا۔ میرے بھائیو قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن غور کرنے کی کتاب ہے۔ عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں روتے ہیں، اپنے بیٹے کی یاد میں روتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ ایک میرا بیٹا مجھ سے کھو گیا، میرے بیٹے کو گئے سالوں گزر گئے، اے اللہ یہ بوڑھا باپ کسی کے آگے شکوہ نہیں کرتا، اے اللہ شکوہ کرتا ہے تو تیری بارگاہ میں کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں اور یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ عمر فاروق سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے میں مسجد کی آخری صف میں تھا، میں سب سے پیچھے والی صف میں تھا، مگر عمر فاروق کے رونے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، عمر فاروق کے دہاڑے مار کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے بھائیوں قرآن سن کے صحابہ کرام روئیں، قرآن سن کے اللہ کے نبی روئیں، اور ہم اتنے بدبخت اور بد نصیب، اتنے سنگ دل اور سخت دل ہیں کہ آج اس قرآن کو پڑھنے کا ہمارے پاس موقع نہیں۔ میرے بھائیوں میں پھر اسی آیت پر آتا ہوں جو میں نے خطبہ جمعہ کے شروع میں پڑھی تھی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور میں یہ بتا دوں کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی صرف پڑھتا ہے، ترجمہ نہیں جانتا ہے، معنی مطلب نہیں جانتا ہے، صرف قرآن پڑھتا ہے، صرف قرآن کا پڑھنے والا بھی گھاٹے میں نہیں ہے، وہ بھی فائدے میں ہے۔ قرآن ہر اعتبار سے فائدہ ہے، جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، وہ نور علی نور ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر کوئی صرف تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، فلہ حسنۃ، اس کو ایک نیکی ملتی ہے،
والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی کے برابر ملتا ہے، گویا ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم یرجون تجارۃ لن تبور۔ قرآن پڑھنے والے ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسا دھندا کرے جس میں مندہ نہیں، یرجون تجارت لن تبور۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسا دھندا کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں مندی نہیں، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، کل قیامت کے دن اللہ پورا ان کو بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کے شیڈیول میں شامل کریں گے۔ 10 منٹ ہی صحیح، 15 منٹ ہی صحیح، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، جتنی توفیق ہوگی ہم اپنے روزمرہ میں، اپنے 24 گھنٹے میں اس قرآن کی تلاوت کے لیے ضرور وقت نکالیں گے۔ کوئی ایک مستند سی تفسیر خریدیں گے، ایک بہت آسان سی تفسیر اردو زبان میں ہے، مولانا صلاح الدین یوسف ایک ہماری جماعت کے بڑے مستند عالم ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، یہ آپ خرید لیں، مختصر تفسیر ہے، ایک آیت آپ پڑھیں گے اس کی مختصر سی 3-4 لائن میں تفسیر ہے، آپ یہ خرید لیں۔ تفسیر ابن کثیر کا بھی باقاعدہ الحمدللہ تحقیقی نسخہ بھی آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تفسیر کی کتابوں کو ہم پڑھیں اور غور کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس قرآن کے اندر یہ خاصیت ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم سے ڈرتے ہیں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، صرف سمجھیں نہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جنہوں نے کبھی قرآن کو سنا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، ہم قرآن کی ہندی کاپی ان کو دے دیں، اگر انگریزی جانتے ہیں انگریزی کاپی دے دیں۔ اس قرآن کو ان تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج پورے ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی اسٹیٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، اس وقت کئی ضلعوں میں فسادات چل رہے ہیں۔ فرقہ پرستوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ملک کے ماحول کو خراب کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب ملک کا ماحول خراب ہوگا تو جان و مال کا نقصان سب سے زیادہ اقلیتوں کا ہوگا، سب سے زیادہ ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ ان ایسے ماحول میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماحول کی، اس امن سکون کی حفاظت کریں، اور اپنے جوش و جذبات پر ہمارے حالات بھی خراب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، ہم بڑا کنٹرول رکھیں، اپنے نوجوانوں کو ہم کنٹرول میں رکھیں، اور ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جن کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف زہر بھرا ہے، وہ زہر تبھی نکلے گا میرے بھائیوں جب وہ قریب آئیں گے، جب وہ ہمارے دین کو جانیں گے، جب وہ اس قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ارے امریکہ جیسے ملک میں جہاں مسلمان داڑھی اور مسلمان پہچان رکھنے والوں کو پکڑ کے مارا جاتا تھا، مگر آپ دیکھیں کہ اس امریکہ میں بھی قرآن کو پڑھ کے لوگ بڑی تیزی سے پچھلے 15-20 سالوں میں بہت تیزی سے لوگ وہاں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے مگر قرآن آٹومیٹک سائلنٹ طریقے سے تبلیغ کرتا رہے گا۔ اگر ہم اپنا فرض بھول جائیں، قرآن اپنا فرض بھولنے والا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر وہ اٹریکشن موجود ہے، وہ کشش موجود ہے، یہ اللہ کے بندوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ ہمارے سینوں کا سکون بنا دے، اللہ ہمارے غموں کا علاج بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارے روح کے اور ہمارے اندرونی امراض کا علاج بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت کو ہمیں اپنی زندگیوں کا شیڈول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔